اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94، 95 اور 96 کی تلاوت ہوئی ہے۔ رمضان سے قبل سورہ بقرہ کا درس رک گیا تھا رمضان میں۔ آج رمضان کے بعد اس درس کو دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 94 کی تلاوت ہوئی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے اگر آخرت جنت تمہارے لیے خاص ہے جیسے کہ تم لوگوں کا گمان ہے۔ یہودیوں کا گمان تھا کہ جنت میں صرف ہم ہی لوگ جائیں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے اور ہم جنت میں جائیں گے تو آپ ان سے کہیے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو پھر جلدی موت کی تمنا کرو، کیونکہ مرو گے تو پھر ہی جنت میں آؤ گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ یہودی لوگ ہرگز موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے ایسے اعمال اور ایسی برائیاں کی ہیں اور ایسا ظلم و ستم کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوهُ، تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، ان اعمال، ان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں اور آگے بھیج چکے ہیں، یہ کبھی بھی ان اعمال بد کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان ظالم یہودیوں کی حرکتوں کی پوری خبر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ ان یہودیوں کو دنیا کی زندگی کا حریص ان لوگوں سے زیادہ پائیں گے جو مشرکین ہیں، یعنی مشرک آدمی کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ مشرک کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور یہودیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، لیکن ہم جنت میں ہی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کا عقیدہ جو مشرک ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی زندگی کی اتنی تمنا نہیں کرتے، اتنا جینا نہیں چاہتے جتنا یہودی زندگی کی تمنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی ہوس اور خواہش یہ ہے کہ وہ 1000 برس تک زندہ رہے، یعنی یہودی یہ چاہتے ہیں کہ ہم 1000 برس تک زندہ رہیں۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اللہ فرما رہے ہیں یہ 1000 برس تک بھی زندہ رہ لیں لیکن اپنے کیے ہوئے ظلم و زیادتی کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، لمبی زندگی جتنا مرضی دنیا میں رہ لیں لیکن اللہ کے عذاب سے یہ نہیں بچ سکتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال
کی پوری طرح خبر ہے، اللہ ان کے اعمال کو پوری طرح دیکھ رہے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی تمنا اور زندگی کی حرص اور موت سے بھاگنا اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہودی یہ ایک قابض قوم ہے، دنیا بھر بھی قبضہ چاہتی ہے اور جنت میں بھی قبضہ چاہتی ہے۔ جنت کے بارے میں یہودی کہتے ہیں وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے مقرب ہیں۔ لن يدخل الجنة الا من كان هودا، اس لیے ہمارے سوا جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصہ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت آخرت تمہارے لیے خاص ہے، تو یہ یہودیوں کا ایک گمان ہے، ایک خیال ہے کہ جنت ہمارے لیے خالص ہے، عند اللہ خالصہ، ہمارے لیے خاص ہے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ یہودی ایک قابض قوم ہے، دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا میں قبضہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے قبضے میں آ جائے اور ساری دنیا کا نظام ہمارے اختیار میں آ جائے اور ساری دنیا ہماری غلامی میں آ جائے اور ساری دنیا پر ہماری حکومت ہو۔ یہ ان کی سوچ ہے یہودیوں کی، اور یہ سوچ صرف دنیا تک محدود نہیں، یہ سوچ ان کی دنیا سے جانے کے بعد آخرت کے بارے میں بھی یہی سوچ ہے کہ جنت ہماری ہے۔ لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا، کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا۔ تو دنیا کے بھی قابض اور جنت کے بھی قابض، اور دنیا کا قبضہ کس طرح چاہتے ہیں؟ ظلم و زیادتی اور فساد کے ذریعے سے، اور جنت کا قبضہ کس طرح چاہتے ہیں؟ یہ بول کر نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، عند اللہ خالصہ، ہم تو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے خاص مقرب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش اور اس گمان کو اس طور پر بیان فرمایا ہے کہ ان سے کہو اگر تم کہتے ہو کہ جنت تمہارے لیے ہے، اور جنت تو ایک بہت مزے کی جگہ ہے، تو وہاں آنے کے لیے لازمی بات ہے موت کا سفر کرنا ہوگا، موت سے گزرنا ہوگا، تو موت کی تمنا کر لو، موت چاہو، جب موت آئے گی تو پھر جنت میں آؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، موت سے بھاگتے ہیں، دنیا کی زندگی کے حریص ہیں، موت سے بھاگتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد یہودیوں کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور تمہارا جو یہ دعویٰ ہے کہ آخرت اور جنت ہمارے لیے ہے، تو ایک بار ذرا زبان سے یہ کہو اللہم امیتنا، اللہم امیتنا، اے اللہ ہمیں موت دے دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ جو یہودی بھی یہ دعا کرے گا اللہم امیتنا، اس کے حلق کا لعاب اللہ تعالیٰ خشک کر دیں گے اور اس کو ہلاک کر دیں گے، یعنی جیسے ہی وہ یہ دعا کرے گا اس پر واقعی موت آ جائے گی۔ یہودی ہوشیار تھے، ہوشیار ہیں، سمجھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو پہچانتے ہیں جیسے ہی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، تو ہوشیاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں مہلت دیجیے۔ آپ نے فرمایا تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ اگلے دن آئے اور موت کی دعا کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم یہ دعا نہیں کریں گے، ہم یہ دعا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، کبھی بھی دعا نہیں کریں گے، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وجہ اس کی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں بما قدمت ایدیہم، اتنا ظلم، اتنی زیادتی
اتنی بدعمالی بد کردار قوم ہے یہ، اور اتنی ناانصاف، اور ان کی برائیاں اتنی ساری ہیں جو ان کو معلوم ہے کہ جب ہم مریں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ موت کی اگر ان کے اندر تمنا ہوتی اور مرنے کا ان کے اندر دم ہوتا تو یہ دور سے بیٹھ کے نہیں مارتے، جیسے کہ آج کل فلسطین مسلمان بھائیوں کو یہ لوگ دور سے بیٹھ کے ان نہتے مسلمانوں کو دور سے بیٹھ کے اسلحے سے مار رہے ہیں، اور وہ بیچارے کمزور جن کے ہاتھوں میں صرف پتھر اور ڈنڈے ہیں اور کچھ نہیں ہے، وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو جس کے دل میں موت کی تمنا ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہے مروں گا، اللہ کے پاس جاؤں گا اور وہاں میرا اچھا انجام ہے، تو وہ تو سامنے آ کر لڑتا ہے، اور جس کے دل میں موت سے بھاگتا ہے وہ پیچھے سے لڑتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جنگ میں شامل تھے اور جنگی لباس نہیں پہنا ہوا تھا، جس سے آدمی جنگی لباس سے تیر اور نیزے سے بچتا ہے۔ تو بیٹوں نے کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہ ابا جنگ میں شامل ہیں، جنگی لباس پہنے، آپ نے جبہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ جنگ میں یہ جبہ تھوڑی پہنا جاتا ہے تاکہ آپ تیر سے بچ سکیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں بیٹا موت سے مجھے گھبراہٹ نہیں ہے، نہ میں موت سے ڈرتا ہوں، نہ تیر کے لگنے سے ڈرتا ہوں، مجھے تو خواہش ہے کہ جلدی مجھے تیر لگے اور میں شہادت کے مرتبے کو پاؤں، اور میں اللہ تعالیٰ سے جا کر ملوں، اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملوں، مجھے تو یہ خواہش ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، میدان جہاد میں تھے اور ساتھ ساتھ یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ آج ہم شہید ہو جائیں گے، کل اللہ سے ملیں گے، آج ہم شہید ہو جائیں گے، کل اللہ سے ملیں گے۔ تو مسلمان تو موت کی تمنا کرتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت سے بھاگتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا، مجھے وہاں پہ اللہ تعالیٰ میرا اعزاز اور اکرام فرمائیں گے۔ اور لیکن یہ یہودی موت سے بھاگتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، دور بیٹھ کر مقابلہ کرنے کو آسان سمجھتے ہیں، لیکن سامنے اتر کر آ کر لڑنے کو ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، ان کے دلوں میں زندگی کی اتنی تمنا ہے کہ یہ چاہیں گے کہ ہم 1000 سال تک زندہ رہیں، لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 سال تک زندہ رہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ 1000 سال تک بھی زندہ رہیں تو یہ عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ کوئی انسان کتنا ہی زندہ رہ لے، کوئی انسان کتنا ہی زندہ رہ لے، لیکن مرنا تو ایک دن ہے اور اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہے۔ موت تو آخر ایک دن آنی ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی 1000 سال زندہ رہ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے عذاب سے اس کی زندگی اس کو نہیں بچا سکتی، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز تو یہ سمجھ میں آنی چاہیے، ایک تو یہ کہ موت کی تمنا اس طور پر کرنا کہ اللہ سے ملیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، جنت میں جائیں گے، یہ تو درست ہے، لیکن موت کی تمنا کسی مصیبت کے وقت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بیماری ہو، کوئی صدمہ ہو، تو موت کی تمنا نہ کرو، یہ نہ کہو مجھے موت آ جائے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، بہت ساری خواتین میں یہ مرض ہوتا ہے، کوئی بیماری، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی ہو، تو خواتین کہتی ہیں ہائے موت کیوں نہیں آتی مجھے، ہائے میں مرتی کیوں نہیں ہوں۔ تو اس کی ممانعت آئی حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی تکلیف کے وقت یا تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرو، بلکہ اگر تمہیں زیادہ ہی پریشانی ہے، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، تو آپ نے طریقہ سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہو اللہم ما کانت الحیات، اے اللہ میری زندگی جب تک میرے حق میں بہتر ہے مجھے زندہ رکھیے گا، اور جب میری زندگی میرے حق میں بہتر نہ ہو تو اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجیے گا۔ اس حد تک کی تو گنجائش ہے،
لیکن براہ راست موت کی تمنا کرنا کسی تکلیف کی وجہ سے کہ میں مر جاؤں، مجھے موت آ جائے، مجھ پر آفت آ جائے، ایسی چیزوں کی الفاظ استعمال کرنے سے ہماری شریعت ہمیں روکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان چیزوں سے روکتی ہیں۔ لمبی زندگی کی تو حدیث میں تمنا بھی آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے اور نیک اعمال بھی دیں۔ لمبی زندگی بھی ملے اور ساتھ میں اس کو نیکیوں کی توفیق ملے کہ وہ لمبی زندگی کے ساتھ نیک اعمال کر رہا ہے، کل جب اللہ کے پاس آئے گا تو اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی، اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی۔ تو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے لمبی زندگی عطا فرما، اس امید پر کہ اللہ میں نیک اعمال کروں گا، نیکیاں کروں گا، آپ کو راضی کروں گا، تو اس امید پر لمبی زندگی کی دعا کرنے کی ممانعت نہیں بلکہ درست ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے اور ساتھ میں نیکیوں کی بھی توفیق دے، تو وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اور اگر کسی کی زندگی میں نیکیاں نہیں، نیک اعمال نہیں، اور برائیوں کی زندگی ہے اور مزید اس کو زندگی مل جائے اس میں بھی برائیاں کرے گا، تو ایسی زندگی کس کام کی؟ ایسی لمبی زندگی کس کام کی؟ بلکہ لمبی زندگی تو وہ کس کام کی ہے کہ انسان کی زندگی کچھ نیک اعمال میں گزر رہی ہو، کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے اعمال میں گزر رہی ہو، تو ایسی زندگی مقصود ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے نیکی کی تقوی کی زندگی دی ہے اور انسان اس امید پر اللہ تعالیٰ سے زندگی کی تمنا کرتا ہے کہ اللہ مجھے آپ اور زندگی دیں صحت اور عافیت والی، تاکہ میں اور نیکیاں کر جب میں کل آپ کے پاس آؤں تو بہت سارا نیکیوں کا ذخیرہ لے کر آؤں، تو اس امید پر لمبی زندگی کی تمنا کرنے کی بھی اجازت ہے۔ حدیث میں اس کو نیک بختی کہا ہے کہ وہ نیک بخت اور خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو لمبی زندگی بھی دے اور لمبی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی دے۔ تو یہاں پہ ایک تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ یہودی جو ہر موقع پر اپنے کو اللہ کا مخصوص اور خاص کہلاتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ اللہ کے خاص نہیں۔ یہ جب اللہ کے پاس آئیں گے تو انہوں نے جو دنیا میں فساد، ظلم، ناانصافیاں، گناہ اور برائیاں کی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں گی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ یہودی قوم دنیا میں بھی قابض رہی اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی قابض ہونا چاہتی ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں مل جائے اور جنت بھی ہمیں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں تو ظلم و زیادتی سے ہو سکتا ہے کسی مخصوص طبقے پر قبضہ کر لو، لیکن آخرت میں تو انصاف چلے گا، آخرت میں تو اللہ کا حکم چلے گا، وہاں تو ان لوگوں کو کامیابی ملے گی جو ایمان والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔